بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، خالق العقول والأفهام. أحكم الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنقذ من الظلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. آج ہمارا 19واں سبق ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ تکلیف ما لا یطاق یہ جائز ہے یا نہیں، یعنی ڈیوائن امپوزیشن آف اے ٹاسک دیٹ ایکسیڈس آ ہیومن کیپیبلٹی۔ تو یہ تکلیف ما لا یطاق جو ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ عقلاً جائز ہے یا نہیں؟ تو بھائی سب سے پہلے جو تکلیف ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تکلیف کا لغوی معنی ہے مشقت میں ڈالنا، اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا حکم دینا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے کام کا حکم دے سکتا ہے کہ جس کو کرنا اس بندے کے بس میں نہ ہو؟ تو اس مسئلے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان ایک لطیف اور اصولی اختلاف ہے۔ اول جو ہے مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ تکلیف ما لا یطاق عقلاً ناممکن یعنی محال لذاتی ہی ہے، جیسے کہ دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا، مثلاً ایک ہی وقت میں حرکت بھی کرنا اور ساکن بھی ہونا، تو اس کا حکم دینا بالاتفاق جائز نہیں ہے، یعنی عقلاً محال ہے اور ناممکن ہے، محال لذاتی ہی ہے۔ تو ایسے حکم کا شریعت میں ہونا یہ بالاتفاق ناممکن ہے، یعنی ایسے احکامات نہیں ہے، اور نہ عقلاً اس کا صدور اللہ تعالیٰ سے جائز ہے کہ بیک وقت آپ سے ایسے کام کا مطالبہ کیا جائے جو کہ متضاد ہوں، جیسے حرکت بھی کرو اور ساکن بھی رہو، تو اس طرح کے جو احکامات ہیں یہ محال لذاتی ہی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو عادتاً یا قدرت کے بغیر ناممکن، جس کو محال لغیر ہی کہتے ہیں، جیسے کسی اندھے کو دیکھنے کا حکم دینا، یا کسی ایسے کام کا حکم دینا کہ جس کے لیے قدرت اور جو طاقت ہے وہ میسر نہ ہو۔ تو اب اس دوسری صورت میں جو ہے ایک اصولی اختلاف ہے ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان۔ ماتریدیہ کا موقف اس میں عدم جواز کا ہے، یعنی ماتریدیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایسے فعل کا مکلف اور پابند نہیں بناتا جس کی اس میں قدرت نہ ہو۔ ماتریدیہ کی اول دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اور اس کا جو کلام ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ لغو اور بیہودگی سے پاک ہے۔ کسی ایسے شخص کو کام کا حکم دینا جو اسے کر ہی نہ پائے، تو یہ ایک عبث فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور ماتریدیہ کی جو دوسری دلیل ہے وہ یہ آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ تو تکلیف ما لا یطاق جو ہے یہ ماتریدیہ کے نزدیک یہ جو ہے عقلاً جائز نہیں ہے، یعنی وہ اس کے عدم جواز کا جو ہے حکم لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق جو ہے وہ اس کا حکم دے، یہ عقلاً جائز نہیں ہے ماتریدیہ کے نزدیک۔ جبکہ اشاعرہ جو ہیں وہ جواز عقلی کے قائل ہیں لیکن وقوع کے نہیں، یعنی جواز الگ بات ہے اور عقلاً اس کا وقوع یہ الگ چیز ہے۔ عقلی جواز اشاعرہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے، مالک ہے، عقلاً اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو ایسے کام کا حکم دے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ورنہ اس کے تصرف کو کوئی روک سکتا ہے۔ البتہ شاعرہ وقوع کے قائل نہیں ہے، یعنی شریعت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کسی ایسے حکم کے بارے میں وجوب کا حکم نہیں دیا، واجب نہیں کیا جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ تو تکلیف ما لا یطاق کا وقوع تو نہیں ہے، لیکن اشاعرہ کے نزدیک اس کا جواز ہے عقلاً، کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اس کے تصرف پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بہرحال استاد ابو اسحاق اسفرائینی جو شافعی ہیں اور جو اشعری بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس فعل کے لیے شرط یعنی قدرت
یا استطاعت موجود نہ ہو تو اس کا مکلف بنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ابو حامد الاسفرائنی کا بھی یہی موقف ہے کہ قدرت کے بغیر حکم دینا درست نہیں ہے۔ ان ائمہ نے عدم قدرت کو جو ہے وہ عدم شرط کے قائم مقام رکھا، یعنی جیسے عقل کے بغیر نماز کا حکم نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ عقل نماز کے واجب ہونے کے لیے اور اس کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے، ایسے ہی قدرت کے بغیر بھی حکم نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہم ان کا تقابلی جائزہ لیں تو جو بنیادی اصول ہے ماتریدیہ کے نزدیک وہ اللہ کے حکمت پر مبنی ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک وہ جو ہے اللہ کی مطلق قدرت اور ملکیت ہے۔ جبکہ جہاں تک عقلی جواز کا تعلق ہے تو عقلاً جو ہے تکلیف ما لا یطاق کا حکم دینا یہ جو ہے جائز نہیں ہے عقلاً ماتریدیہ کے نزدیک، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک عقلی طور پر ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ وسیع ہے۔ اور جہاں تک وقوع کا تعلق ہے تو ماتریدیہ اور اشاعرہ دونوں کے ہاں جو ہے اس کا وقوع نہیں ہوا۔ تو اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور حکیم ذات ہے۔ اس نے ہمیں صرف وہی حکم دیے ہیں جنہیں ہم پورا کر سکتے ہیں، اور ماتریدیہ اسے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا کہتے ہیں کہ وہ ناممکن کا حکم نہیں دیتا، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی قدرت کے باوجود ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا، لیکن عقل اس بات کو جائز قرار دیتی ہے کہ مالک الملک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن اس کا وقوع نہیں ہوا، یعنی اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔